اوپر 6 احسان ہیں. کتنے؟ 6 احسان ہیں. اور وہ 6 احسان کون سا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ جو اللہ کے رسول کا ہم پر احسان ہے، یہ احسان ادا کیسے ہوگا؟ تو 5 طریقے سے ادا ہوگا. وہ طریقہ کیا ہے انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ اور نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، اس دنیا میں رہتے ہیں. یہ دنیا کتنی بڑی ہے، یہ دنیا کی عمر کتنی ہو چکی ہے. بروج کے اعتبار سے اس دنیا کی عمر 12,000 برس گزر چکے ہیں. سیارے کے اعتبار سے 7,000 برس اس دنیا کی ہو چکی ہے. دین کے اعتبار سے 3,60,000 اس دنیا کی عمر ہو چکی ہے. جو حصہ گزر گیا وہ زیادہ تھا اور جو حصہ باقی ہے وہ کم ہے. اور یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ 232 ملک پر یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے. اور اس دنیا میں زبان کتنی بولی جاتی ہے، لینگویج کتنی بولی جاتی ہے؟ 3064 زبانیں پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. اور جس دنیا میں اس زمین کتنی بڑی ہے، جس پر انسان بستے ہیں، انسان آباد ہے. 13 کروڑ مربع میل زمین کا حصہ ہے جس پر یہ انسان بستے ہیں. یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ 500 برس میں انسان یہ دنیا کو گھوم کر آ جائے گا. یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں اگر کوئی جانا چاہے تو 500 سال لگیں گے. جہاں پر سورج نکلتا ہے وہاں اگر کوئی جانا چاہے تو 500 برس میں وہاں پہنچ جائے گا. یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ اس دنیا کے 300 حصے میں صرف پانی ہی پانی ہے. دنیا کے 300 حصے میں صرف پانی ہی پانی ہے. 190 حصے میں یاجوج ماجوج آباد ہے. صرف 10 حصہ زمین کا ایسا ہے جس پر انسان بستے ہیں. اس کے بعد اللہ نے سمندر کے اندر 600 مخلوق کو پیدا کیا. سمندر سے باہر 400 مخلوق کو پیدا کیا. اور ہماری اور آپ کی تعداد اتنی کم ہے کہ قیامت کے میدان میں پورے انسان ملا کے 120 صفیں لگے گی. اس میں 80 صفیں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کی امت کی ہوگی. اور ہم اپنے نبی سے 3 وجہ سے محبت کرتے ہیں. پہلی وجہ، اللہ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو جو جمال دیا، یعنی جو فضیلتیں دی ہے وہ مقام کسی اور کو نہیں ملا، اس لیے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. اور دوسری وجہ، اللہ نے ہمارے نبی کو جو حسن دیا، جو جمال دیا، جو خوبصورتی دی، ایسا کوئی نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا. میرے نبی اتنے زیادہ حسین و جمیل تھے، اس لیے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. اور تیسری وجہ جو ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا اتنا احسان نہیں ہے جتنا ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے. اس لیے ہم اپنے نبی سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اور ہمارے نبی کا ہم لوگوں پہ 6 احسان ہے. کتنے؟ 6 احسان. پہلا احسان کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی، یہ بتایا کہ تمہارا ماں باپ ایک ہے، تمہارا ماں باپ ایک ہے. پھر دوسرا احسان کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ تمہارا اللہ بھی ایک ہے، تمہارا اللہ ایک ہے. اس کے بعد تیسرا احسان ہمارے نبی کا ہم پر یہ ہے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مسلمان تم آپس میں بھائی بھائی ہو. اس کے بعد چوتھا احسان ہمارے نبی کا ہمارے اوپر کون کیا ہے؟ میرے نبی نے یہ بتایا تو اپنے بھائی کی عزت کرو. ایک بھائی جب دوسرے بھائی کی عزت کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جیسا کہ کسی نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا.
یعنی کعبہ شریف کو تعمیر کرنے میں جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس بندے کو بھی ملے گا جو اپنے بھائی کی عزت کرتا ہوگا۔ پھر میرے آقا فرماتے ایک بھائی جب دوسرے بھائی کو نیچے گراتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو احترام نہیں کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی نے کعبہ کو ڈھا دیا، خانہ کعبہ کو توڑ دیا، نیست و نابود کر دیا۔ پھر ہمارے نبی نے پچھما احسان ہم پر یہ ہمارے نبی نے یہ بتایا، اے لوگوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو توبہ تمہیں کل کرنی ہے وہ توبہ آج کرو، جو آج کرنی ہے وہ ابھی توبہ کرو، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے چاہے تمہارے گناہ جتنے بھی ہو جائے گنتی سے باہر، اتنے کہ تمہارا گناہ اتنے زیادہ ہو جائے کہ پہاڑ سے بھی بڑا اگر گناہ ہو جائے، لیکن اگر تم میری بارگاہ میں توبہ کرتے ہو، صرف 2 آنسو گرا کر ندامت کے ساتھ تم توبہ کرو گے، میں تمہارا رب اتنا بڑا کریم ہوں کہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ پھر ہمارے نبی کا چھٹا اور آخری احسان یہ، ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد مت کرو، دنیا داری کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے سوال کیا کہ جاہل کون ہے، سوال کیا کہ جاہل کون ہے۔ ہم لوگ بھی بولتے ہیں جاہل وہ نہیں پڑھا جائے، لیکن ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے حضور جاہل وہ ہے جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے، یعنی جو اپنی دنیا بنانے کے لیے، گھر دوار بنانے کے لیے، بیوی بال بچوں کی مستقبل سنوارنے کے لیے اپنی دنیا کو برباد کر دیا، دنیا ہی میں کھویا رہا، نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ قرآن پڑھا، نہ کوئی اور کام کیا، بولا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے سوال کیا یہ تو جاہل تم نے بہت اچھا تعریف کیا، لیکن مہا جاہل کون ہے، یعنی جاہلوں کا باپ کون ہے؟ وہ نوجوان کا حضور مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جاہل کا باپ ماں جاہل وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنے آخرت کو برباد کر رہا ہے، جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اب دیکھیے ایک نوجوان کی شادی ہو رہی، جب دولہا بارات لے کے پہنچا لڑکی کے گھر میں تو دولہا کیا ہے وہ کچھ بولتا نہیں، وہ رومال لے کے اپنے منہ کو ڈھانک کے رہتا ہے۔ تو دولہا کا باپ بہت بڑا حاجی تھا، نمازی تھا۔ اب لڑکی کا باپ آتا ہے کہ دولہا تو اپنا منہ چھپائے بیٹھا ہے، اس کا باپ بغل میں وکیل بن کے تھا۔ تو لڑکی کے باپ نے لڑکے کے باپ سے پوچھا کان میں کچھ ڈیمانڈ وغیرہ بھی ہے؟ تو لڑکے کے باپ نے کہا استغفر اللہ، میں کعبے کا حج کر کے آیا ہوں، میں ڈیمانڈ کروں گا، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو 4 چکا گاڑی دے دیجیے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی، آپ ہی کی بیٹی جائے گی۔ پھر کیا کہتا ہے ایک بھینس، دودھ والی بھینس دے دیجیے، آپ ہی کی بیٹی دودھ پیے گی، آپ ہی کا داماد دودھ پیے گا۔ پھر کیا کہتا ہے کہ ڈبل سامان دے دیجیے گا تو کیا بگڑ جائے گا، آپ ہی کی بیٹی اور آپ ہی کا داماد اس پہ سوئیں گے۔ کتنا بڑا چالاک ہے، وہ کام بھی نکلنا چاہتا ہے لیکن وہ بدنام بھی ہونا نہیں چاہتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اب یہ جو باپ ہے نا، باپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا جو جہیز مانگتا ہے وہ اپنے لیے نہیں مانگتا ہے بلکہ اپنے بچوں کے لیے مانگتا ہے۔ اب بتائے 4 چکیا گاڑی وہ ایک سسر اپنے داماد کو دے گا، اس میں باپ کا کچھ فائدہ ہے؟ نہیں۔ سامان دے گا تو بیٹی کو دیا، باپ کو فائدہ ہے؟ نہیں نا۔ لیکن یہ اس لیے بولا گیا کہ دوسروں کے دنیا بنانے کے لیے یہ آپ نے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، کل قیامت کے میدان میں وہ اپنے بیٹے کی جگہ پر اس کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔ اس لیے اپنی دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنے آخرت کو برباد نہ کریں۔
جو حقوق ہے بال بچوں کو وہ حقوق دیجئے. ایسا نہیں کہ بال بچوں کو مستقبل بنانے کے لیے آپ چوری کرنا شروع کر دیں, ڈکیتی کرنا شروع کر دیں, دوسروں کا مال لوٹنا شروع کر دیں. نہیں. اس کے بعد میرا آخری سوال یہ تھا کہ ہمارے نبی کا جو ہمارے اوپر 6 احسان ہے, یہ احسان کس طرح سے ادا ہوگا؟ یاد رکھیں 5 طریقے سے احسان ادا ہوگا. پہلی وجہ کہ رسول اللہ پر جو ایمان ہے اس ایمان کی حفاظت کر کے, یعنی کہ ایمان جو ہمارے دل میں ہے مرتے دم تک اس ایمان کی حفاظت کر کے, اور دوسرے نمبر پر قدم قدم پہ حضور کی فرما برداری کر کے, اور تیسرے نمبر پر اپنے دل میں حضور کی عزت و عظمت کر کے, چوتھے نمبر پر اپنے دل سے حضور سے پیار کرنا, حضور سے محبت کرنا, اور آخری جو وجہ ہے وہ حضور کے دین کی مدد کر کے.